شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر بڑی اہم عبادت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ہمیں کثرت سے اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ آج کل معروف اور مشہور ہے کہ روح کی غذا موسیقی ہے، حالانکہ قرآن و حدیث کے صریح خلاف ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی روشنی میں موسیقی نفاق کی غذا ہے۔ اس سے نفاق ایسے پلتا پھلتا پھولتا ہے جیسے بہار کے موسم میں بارشوں سے ہر سبزہ زار پلتا پھلتا پھولتا ہے۔ چنانچہ بچپن میں بارہا دفعہ اس کا مشاہدہ ہوا کہ بہار کا موسم ہوتا، برسات کا موسم ہوتا، تو یہ جو ہم گھروں کا مسجدوں کا لینٹر ڈالتے ہیں اس کے نیچے خشک لکڑیاں بطور ٹیک کے استعمال کرتے ہیں، تو ان کی کونپلیں پھوٹ جاتی تھیں اور جگہ جگہ سے اس میں سے سبز کونپلیں نکل آتی تھیں اور وہ پھلنا پھولنا شروع ہو جاتے تھے۔ تو اسی طرح موسیقی سے دل میں نفاق بہت جلد جڑ پکڑتا ہے اور پھوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے ذکر سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ساری کی ساری مخلوقات اللہ کی اس کے ذکر میں لگی ہوئی ہیں، فرشتے، جاندار، چرند پرند، بے جان، ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ اس لیے اگر چند انسان اللہ کا ذکر نہ بھی کریں تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں البتہ فرق پڑتا ہے، ہماری روح کمزور پڑ جاتی ہے، نیک اعمال میں اس کا جی نہیں لگتا۔ جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو روح کو غذا ملے گی، اس میں تقویت آئے گی، تو وہ نیک کاموں میں آگے بڑھے گی۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، دنیا میں سب سے افضل عبادت اور قیامت کے روز اللہ کی نظر میں بلند پایا، بلند مقام رکھنے والی عبادت کون سی ہے؟ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر دنیا میں بھی بے حد مفید ہے اور قیامت والے دن بھی بے حد مفید ثابت ہوگی۔ ایک اور صحابی دیہاتی تھے، انہوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، فرائض واجبات کے بعد بہت سارے نیک اعمال ہیں، تو آپ مجھے ان میں سے کوئی ایک بتا دیں کہ میں اپنے فرائض اور واجبات پورے کرنے کے بعد اس ایک عبادت کو اپنے پلے سے باندھ لوں، اپنا سارا خارجی وقت اسی میں صرف کروں۔ کوئی ایک بتائیں، زیادہ نہ بتائیں، میں بھول جاؤں گا، ایک میں لگوں دوسری رہ جائے، دوسری میں لگوں پہلی رہ جائے، تو اس لیے زیادہ نہ بتائیں، کوئی ایک بتائیں جسے میں اپنے پلو سے باندھ لوں، پھر اس کو نہ چھوڑوں، زندگی کا حصہ بنا لوں۔ صحابہ کرام بڑی عجیب لوگ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ سب سے کم تکلف میرے صحابہ میں ہے۔ جیسے ہمارے اندر تکلفات پائے جاتے ہیں، صحابہ کرام کے اندر کوئی تکلف نہیں تھا۔ جو دل میں ہے وہ زبان پہ ہے، جو زبان پہ ہے وہی دل میں ہے۔ دل میں بات آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا۔ اور سب سے گہرا علم بھی صحابہ کرام کا ہے۔ سطحی علم کا پھیلاؤ تو بہت نظر آتا ہے، لیکن سمندر کی تہوں میں کیا ہے یہ صحابہ جانتے تھے، ہم نہیں جانتے۔ سمندر کی سطح بھی اگر کسی نے دیکھی ہو تو اس میں بھی بڑی وسعت ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بڑے کرشمے نظر آتے ہیں،
لیکن غوطہ خور جانتے ہیں کہ تہوں میں کیا کچھ ہے۔ تو صحابہ کرام کا علم گہرا علم تھا، سب سے کم تکلف تھا، جو بات دل میں آئی وہ آپ سے پوچھ لی۔ عرض کیا کہ فرائض واجبات کے بعد کوئی ایک بتائیں، زیادہ نہ بتائیں۔ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو۔ چنانچہ وہ صحابی چلے گئے اور پھر زندگی بھر اس کو اپنا زندگی کا حصہ بنا کے رکھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر زندہ کی مثال ہے، اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہ گھر مردہ کی مثال ہے۔ گویا کہ وہ گھر قبرستان ہے، اس میں رہنے والے لوگ مردہ ہیں، قبروں میں رہ رہے ہیں، زندہ والی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ حیات بخشنے والی چیز ہے۔ اس لیے گھروں میں رہتے ہوئے بھی اور آتے جاتے اپنے کاروبار میں اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے وقتاً فوقتاً اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، اس کی عادت بنانی چاہیے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی پاک ارشاد ہے کہ جس مجلس میں اللہ کا بالکل بھی ذکر نہ ہوا ہو، اس مجلس میں سے جب ہم اٹھتے ہیں تو گویا کہ مردار گدے پر سے اٹھے ہیں، اور یہ مجلس قیامت والے دن ہمارے لیے حسرت اور افسوس کا باعث ہوگی۔ اور کتنی ہی ہماری مجلسیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم ان میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، بلکہ اکثر و بیشتر گناہ کی باتیں بھی ہو جاتی ہیں، غیبت، بہتان اور جھوٹ اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کا ذکر بالکل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری کوئی مجلس بھی اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ اکثر میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ عربوں کے ہاں اب بھی یہ معمول ہے، وہ ہر مجلس کا آغاز نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم سے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی حمد اور ثنا کرتے ہیں اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور جس وقت گفتگو ختم کرتے ہیں تو پھر وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ دعا سکھلائی بھی ہے کہ مجلس کے آخر میں مختصر سی دعا ہے، اکثر وہ کلمات ہماری زبانوں پر جاری ہیں کہ وہ دعا پڑھ لیا کرو، اس سے مجلس کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ ایک تو وہ مجلس اللہ کے ذکر سے خالی نہیں رہتی، وہ مردار گدے پر سے اٹھنے کا معاملہ باقی نہیں رہتا، حسرت اور افسوس کا باعث نہیں بنتی، اللہ کا ذکر اس میں آ گیا۔ اور دوسرا اس میں جو فضولیات ہم نے کہیں ہیں ان کا تدارک ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر گرفت نہیں فرماتے۔ چنانچہ سبحانک اللہم و بحمدک، یہ تو وہی ہیں جو ہم ثنا کے اندر پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت، یہ بھی جملہ ہماری زبانوں پر جاری ہے، لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ استغفرک یہ بھی معروف اور مشہور جملہ ہے، و اتوب الیک یہ بھی، تو اس کو یاد کر لینا چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں اور میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ تو اتنا کہنے سے پوری مجلس کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جس حدیث پر ختم کی ہے وہ یہ آخری حدیث ہے جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث ذکر کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے محبوب ہیں اور زبان پر بڑے ہلکے پھلکے ہیں، بڑی آسانی سے جاری ہو جاتے ہیں، اور میزان عمل میں قیامت والے دن بہت بھاری ثابت ہوں گے، بڑے وزنی ثابت ہوں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جب ہم پڑھیں گے تو بڑی سہولت سے زبان پر جاری ہو جاتے ہیں، تو ان کو بھی پڑھنے کا اپنا معمول بنا لینا چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 کلمے ہیں
جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور وہ جو تیسرے کلمے کے شروع میں ہیں چاروں کلمے، وہ چاروں کلمے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تیسرے کلمے کا پہلا حصہ۔ اور دوسرے حصے کے بارے میں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو کثرت سے پڑھا کرو کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اسی لیے ہمارے جماعت والے حضرات اکثر کہتے ہیں کہ صبح اور شام تیسرے کلمے کی ایک ایک تسبیح ہو جانی چاہیے۔ جب ہم تیسرے کلمے کی ایک ایک تسبیح صبح ایک شام کریں گے تو سب سے افضل 4 کلمے پڑھنے کا بھی ثواب مل جائے گا، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اس کو پڑھنے کا بھی اجر ثواب مل جائے گا۔ اور کثرت استغفار، اس پر انشاءاللہ العزیز بات ہوگی، تو ایک ایک تسبیح استغفار کی صبح و شام پڑھ لینی چاہیے، اور درود شریف پر بھی انشاءاللہ العزیز بات ہوگی کہ ایک ایک تسبیح صبح و شام کم سے کم درود شریف کی بھی ہمیں پڑھ لینی چاہیے۔ اور پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ، کہیں کہیں محمد الرسول اللہ پڑھ لے، اور اگر پورا ہی پڑھ لے تو کوئی زیادہ وقت صرف نہیں ہوتا، اس کا اپنا اجر ہے۔ تو صبح و شام ایک ایک تسبیح پڑھیں، تو قیامت والے دن جب اللہ ہمیں قبروں سے اٹھائیں گے تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان کا چہرہ ایسے چمک رہا ہوگا جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے۔ تو گویا کہ جنت کی بشارت اس کے چہرے سے ٹپک رہی ہوگی، جنتی ہونے کا تأثر اس کے چہرے سے بالکل واضح ہوگا، اللہ کی رضا کی علامت ہے۔ تو اس طرح سے یہ چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں جن کو زبانوں پر جاری کرنا چاہیے۔ شیطان کے وساوس سے بھی انسان محفوظ رہتا ہے، شیطانی اثرات سے محفوظ رہتا ہے، اور اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ کے رسول بھی راضی ہوتے ہیں، دنیا میں بھی راحت ملتی ہے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ العزیز راحت ملے گی۔ کچھ باتیں انشاءاللہ کل بھی اس سے متعلق عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔